سرکار آپ نے ذکر کیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا، اور امام اپنے صحابی کے یہاں منعقد کی گئی مجلس میں فرش عزا پر تشریف لے گئے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مجلسوں میں جو یہ ذوات مقدسہ یعنی رسول و آل رسول کی شرکت ہے علیہ السلام، ان افراد کی شرکت ہے، یہ شرکت کس نوعیت سے ہے؟ آیا جسمانی طور پر مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یا شرکت صرف ایک روحانی پہلو ہے اور روحانی طور پر شریک ہوتے ہیں؟ جی، مرحوم فاطمی نیا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس مجالس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کب آیا، کس وقت آیا، کس نیت سے آیا، یعنی یہ ذوات مقدسہ آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ اور وہ اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجالس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہی ہیں۔ ان مجالس میں جب آپ آتے ہیں آپ کی نیتوں سے واقف ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ان مجالس میں اخلاص کے ساتھ آیا جائے۔ یہ مرحوم فاطمی نیا صاحب جو ہے وہ یہ بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ اپنے نورانی وجود کے ساتھ، یعنی ان کی روحیں جو ہیں ان مجالس میں آتی ہیں، اور یقیناً اس کی تائید میں اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ جو ہیں نہ صرف مجلس میں آتی ہیں بلکہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی آتی ہیں۔ مثلا امیر المومنین کے ایک مشہور روایت ہے کہ جس میں آپ اپنے صحابی حارث حمدانی جو ہیں ان سے بیان فرماتے ہیں کہ من یمت یرانی، کہ جو بھی شخص اس دنیا سے جائے گا وہ مجھے دیکھے گا، یعنی ہر مرنے والا حالت احتضار میں دیکھے گا۔ یہ صرف مومن سے مخصوص نہیں ہے یہ روایت کہ مومن جو ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ امیر المومنین کی زیارت کرے گا، نہیں، مرنا سب کو ہے۔ یہ مطلق ہے روایت، اور اس میں بیان من یمت، جو بھی مرے گا وہ امیر المومنین کی زیارت کرے گا، اور وقت احتضار اس کو امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوگی۔ مومن جو ہیں وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جو منافق ہیں یا جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں اس وقت امیر المومنین کی حکومت کا پتہ چلے گا کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جن سے ہم دنیا میں بغض رکھتے رہیں۔ اسی طرح کامل الزیارہ کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے زائر کا کربلا میں استقبال کرتی ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یہ مشہور روایت ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کا ایک ہے کہ مجلس میں حاضر ہونا، اور دوسرا ہے خود کربلا میں زائر کا استقبال کرنا، اور زائر کے پاس حاضر ہو کے اس کے لیے استغفار کرنا، یعنی وہاں پہ بھی بیوی حاضر ہو رہی ہیں۔ اور یہ روایت کتاب کامل الزیارہ جو کہ کامل الزیارات کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں یہ ذکر ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو شیعوں کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور جس کی سند میں کوئی حرف نہیں ہے۔ یعنی اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ زائرین امام حسین کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اسی طرح بی بی دو عالم مجالس اعظام میں بھی شریک ہوتی ہیں۔ یعنی کہ یہ دو روایتیں۔ اس کے علاوہ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں بھی ایک روایت ذکر کی ہے جو کہ عالم احتضار کے بارے میں، کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بعض روایت میں ایسا ہے کہ 14 معصومین اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہستیاں صرف مجلس اعزا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی واقعاً ان ہستیوں کا محب ہے اور اس نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی ہو، ان کی خدمت کی ہو اور ان کا محب ہو، تو یقیناً یہ ہستیاں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، نہ عالم احتضار میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ تو یہ یقیناً یہ ہستیاں حاضر ہوتی ہیں، تشریف لاتی ہیں۔